بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ سب سے بڑا کارساز ہے۔ تو جناب آج جو عدالت میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آئین کا، قانون کا، شہریوں کا، پاکستان کے نظریے کا اور حتیٰ کہ کل قائد اعظم کا جو تمسخر اڑایا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ عدالتیں جو ہیں وہ انصاف دینے کے لیے آئی ہیں تو یہاں پہ انصاف نہیں مل سکتا، کیونکہ کل جناب کا ڈائیلاگ یہ تھا کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ خود پیش کیوں نہیں ہوتے، اور ساتھ مطیع اللہ جان کا بھی انہوں نے اشارہ دیا کہ انہیں بھی تو اٹھایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جناب وہ اسد طور صاحب کو بھی اٹھایا گیا تھا کیونکہ ان کے ساتھ فیملی مراسم ہے۔ تو اس کو دیکھ کر شاید وہ عمران ریاض خان کے ذہن میں آیا کہ یہ انصاف دے سکتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا، آج جو شعیب شہین صاحب نے ان سے بات کی کہ اگر قاضی صاحب یعنی مجھے سپریم کورٹ تحفظ دے تو میں آ کر بیان بھی دیتا ہوں، اور میں یہ بھی بتانے کے لیے تیار ہوں کہ میرے اوپر کیا کیا ظلم ہوا، کس طریقے سے ہوا، کیسے ہوا، وہ ساری اپنی جو ہے المناک داستاں ان کے سامنے رکھنے کو تیار ہوں۔ تو قاضی صاحب کا جناب جواب یہ تھا کہ ہم کیا ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائیں، اور ویسے بھی ان کی اور جب انہوں نے اشارہ پھر دیا کہ مطیع اللہ جان کو کیوں اٹھایا گیا تھا، یہ ایک چیز بہت بڑی ہے جس کا شعیب شہین صاحب نے جواب دیا کہ ان کو جو ہے 5 گھنٹے کے اندر اندر حکومت نے بازیاب کروا لیا تھا۔ تو قاضی صاحب کا اس کے بعد پھر جواب یہ تھا کہ 5 گھنٹے میں نہیں جناب، ان کی ویڈیو بن گئی تھی، منظر عام بار آ گئی تھی، جس کے لیے انہیں چھوڑنا پڑا۔ تو یہ ہے وہ منافقت جو یہ شخص اتنے بڑے منصب پر، سپریم کورٹ یعنی وہ کورٹ ہے جس کے پورا یعنی آئین یہ کہتا ہے کہ جناب آپ ایک آرڈر جاری کریں اور پوری جتنی پاکستان کی افواج ہیں، اور حالانکہ ڈی جی آئی ایس آئی کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ تم اس شخص کی حفاظت پر مامور ہو اور تم سے پوچھا جائے گا، تو وہ اس چیز کا پابند ہے آئین کی روح سے کہ وہ مکمل طور پہ اس شہری کو جس کو یہ سپریم کورٹ کہے اس کو تحفظ دے گی۔ لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، بلکہ یہاں پہ جو ہے انصاف کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ اور جو یہ کیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو کوئی امتحان دے کر نہیں آیا، یہ ٹھپا لگایا ایک، یعنی وہ کہتے ہیں نا بادشاہ سلامت جیسے جس کو نواز دیں، تو اس وقت جناب افتخار چودھری صاحب جو اس وقت منہ چھپاتے پھر رہے ہیں دوسرے ملکوں میں، سامنا نہیں کر پا رہے عوام کا، اور یہ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد اسپین میں ہوں گے، اور کچھ عرصہ ان کی ڈیوٹی ہے، اس کے بعد اسپین میں ہوں گے، اپنا منہ کالا یہ کر چکے ہیں۔ اور ان کے اوپر وہ مورخ جو ہے وہ واقعی بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ مورخ ان کے اوپر جو ہے وہ سیاہی نہیں پھینکے گا بلکہ تھوکے گا، یعنی مورخ ان کے اوپر تھوکے گا۔ اور انہوں نے جو کیا ہے اور یہاں تک کہہ دیا ہے، یعنی جو قائد اعظم کے بارے میں کہا ہے کہ قائد اعظم بھی اگر پاکستان میں ہوتے تو شاید ان پر بھی جو ہے نواز شریف کی طرح جو ہے یعنی سزا دے دی جاتی، ان کو الیکشن لڑنے نہ دیا جاتا، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے جاتے۔ تو اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ یعنی ایک تمانچہ ہے نظام عدل کے منہ پر جو کہ قاضی صاحب خود مار رہے ہیں، اور ان کو لانے والے کون ہیں یعنی وہ آپ کو سب کو معلوم ہے۔ اور ان کے بیانات جو اس میں جو تضاد آ رہے ہیں، وہ مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک مووی گجنی مووی تھی جس میں وہ بھولنے کی اس کو عادت تھی اور وہ لکھ لیتا تھا، لیکن وہ بھی ان سے کچھ بہتر تھا کہ وہ لکھ کے رکھتا تھا کہ میں نے اپنا آبجیکٹو جو ہے وہ حاصل کرنا ہے، میرا یہ آبجیکٹو ہے، اور یہ اپنے اوتھ کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ اور اب صدر مملکت کے پاس ایک جو ہوتا ہے یعنی ان کو آئین جو ہے وہ رائٹ دیتا ہے ان کے پاس کہ صدر مملکت جو ہے وہ اگر دیکھیں کہ جج کا جو ہے ذہنی توازن صحیح نہیں ہے تو وہ اس کے خلاف ریفرنس بھیج سکتے ہیں، اس کو ہٹا سکتے ہیں، اس کا وہ خیر وکلا بتائیں گے کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے، کس طریقے سے۔ اور میرا خیال ہے کہ صدر پاکستان کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے کہ جو شخص یعنی یہاں پہ مذاق بنا رہا ہے ہر شخص کو، جو مسنگ پرسن کا جو ہے
معاملہ اس کے اوپر جو ہے ٹال مٹول کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہائی کورٹس ہیں ان کو بھی مینج کیا جا رہا ہے. یعنی پشاور ہائی کورٹ نے بیٹ کا نشان جو ہے وہ واپس کر دیا تھا پی ٹی آئی کو، لیکن اب سنگل بینچ بنا کر اعجاز خان صاحب نے وہ دوبارہ سے جو ہے بیٹ چھین لیا ہے اور الیکشن کمیشن کو واپس کر دیا اور کہا ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. یعنی جھوٹ ساتھ یہ کہ آپ ایک پارٹی کو دیوار سے لگا رہے ہیں، ان کا سمبل چھین رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. تو کون سے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے؟ تو یہ جو ہے یہ وہ شخص ہے کہ جس نے شعیب شاہین کی جو ہے انسلٹ کی ہے، باقی وکلا کی انسلٹ کی ہے. تو یہ شخص ہوتا کون ہے اس منصب کے اوپر بیٹھنے والا؟ یعنی نظام جو ہے وہ اتنا گر جائے گا یہ کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا. نہ یہاں پہ کوئی جو ہے وہ بازیاب کروایا جا رہا ہے خواتین کو، نہ جو ہے یہاں پہ جو جناب عمران ریاض خان کو بلایا جا رہا ہے کہ ریڈ کارپٹ بچھائیں. جی ہاں، آپ کو ریڈ کارپٹ بچھانا چاہیے، کیونکہ جو شخص سچ کے ساتھ کھڑا ہے، جو ملک کے ساتھ کھڑا ہے، جو قائد کے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے لیے کارپٹ بچھانا آپ کا حق ہے. نہ کہ یہ مشٹنڈے لوگ جو کارپٹ لے کے پھر رہے تھے کہ یہ ہم نے شہزادہ سلمان جو ہے محمد بن سلمان کے لیے رکھا ہوا تھا لانے کے لیے، اور پھر اپنے باپ کی قبر پر جانے کے لیے جناب وہ ریڈ کارپٹ بچھا کر چلے گئے ہیں. اور پھر یہ کہ اشتہاری کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا جس میں آپ مکمل طور پر ملوث ہیں نواز شریف کو لانے کے لیے اور بایو میٹرک کرنے کے لیے. یہ ریاست کے گنڈے وہاں تک پہنچے ہیں اور انہوں نے جا کے ان سے جناب وہاں پہ جو ہے وہ ان کو لے کر آئے ہیں. وہ اشتہاری کو آتے ہی گرفتار نہیں کیا گیا، بلکہ اسے ریلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو کس طریقے سے جناب نکالا جائے، اور عمران خان کا کیس جو ہے اس کو لٹکاتے جا رہے ہیں، آگے سے آگے لٹکاتے جا رہے ہیں، اور ان کا بغض عمران جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا. اور مکمل طور پر یعنی انہوں نے وہ ہاتھ اٹھا لیے ہیں کہ ہم جناب انصاف کسی صورت نہیں دے سکتے. اور میرا خیال ہے کہ وہ جیسے ایک آپ نے سنی ہوگی بات جو برطانیہ کی تاریخ کا حصہ ہے، تو یہاں پر وہ سنا ہے کہ بند کمروں میں کچھ لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر یہ بات کی ہے کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف تو نہیں دے رہی؟ تو انہوں نے کہا نہیں دے رہی ہیں جناب بالکل، لیکن انصاف وہ دے رہی ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر ہماری جو بادشاہت ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے جناب، اور یہ جو غلام قوم ہے اس کے آزادی کے کوئی چانسز نہیں بنتے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور ابھی تک جو ہے عوام آپ کو اب مکمل طور پہ ہر ادارے کو دیکھ رہی ہے کہ ہر ادارہ ننگا ہو رہا ہے. اور ایسے ہی نہیں، سپریم کورٹ کا نمبر جو ہے آخری نمبروں میں آ گیا ہے دنیا کے. یہ آپ کے کرتوت ہیں قاضی صاحب، آپ کی عزت کرنا، آپ کے منصب کی عزت کرنا ہم پر واجب ہے. لیکن آپ کے جیسے شخص کی یہ گفتگو جو آپ ملائن کرتے ہیں، کبھی وکلا کو، کبھی عمران خان کو، کبھی اس دیش کی بیٹیوں کو، کبھی شیریں مزاری کو، کبھی جو ہے جناب آپ بات کر لیتے ہیں ان کی کیا کہتے ہیں کہ جی مطیع اللہ جان کو کیوں اٹھایا گیا تھا. اگر ان کو اٹھایا جا رہا ہے، اگر آپ ہیٹ برداشت نہیں کر سکتے تو آپ کو کچن میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے سیاست کرنی ہے اور صاف سیاست کرنی ہے، پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جس کا ملیٹنٹ گروپ نہیں ہے، کوئی بھی ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے، اور اس کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اس چیز پر لا رہے ہیں کہ وہ بھی دوسری جماعتوں کی طرح یہاں پہ ملک میں توڑ پھوڑ کریں. اور عمران خان صاحب وہاں سے وہ ایک جیسے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے جس دن اعلان کر دیا اس دن آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اسلام آباد میں یا پنڈی میں. تو اس لیے ڈریں اس وقت سے. عوام بالکل تیار کھڑی ہے، صرف وہ اپنے قائد کے اشاروں پہ ہے کہ ہم نے اس ملک کا نقصان نہیں کرنا. لیکن جب آپ اتنا نقصان کریں گے، آئین کا آپ گلا دبا دیں گے، تو پھر جناب آپ کے گلے بند کرنے والے جنہوں نے کیے ہوئے ہیں وہ بھی موجود ہیں اور دوسرے بھی. اور اگر آپ آئین اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں، اپنے مطابق چلا سکتے ہیں، تو آئین اکثریت بنایا کرتی ہے. تو پھر یہ آئین جو ہے اس کو عوام مسترد کر دے گی، اور جو ہوگا اللہ سے ڈریں. مجھے تو خوف ہے کہ اس ملک میں انارکی نہ پیدا ہو جائے. اللہ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.